اور حضرت حکیم لقمان 1 سال تک وہاں پہ مٹی کھودتے رہے، اور جب وہ بھاگا ہوا غلام واپس آیا تو وہ حضرت کو پہچانتا تھا، تو وہ حضرت کے پاؤں کے اندر بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ اور جو مکان کا مالک تھا، جب اس کو آپ کے مقام و مرتبے کا پتہ چلا اور آپ کے علم اور حلم کا پتہ چلا تو اس نے بھی آپ سے بہت اچھے طریقے سے معافی مانگی اور معذرت کی۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حکیم لقمان رحمہ اللہ ایک دن بغداد کے ایک شہر سے گزر رہے تھے کہ ایک بندے نے آپ کو پکڑا اور اس کا مکان بن رہا تھا، تو اس بندے نے حضرت حکیم لقمان کو مٹی کھودنے پر لگا دیا، اور 1 سال تک حضرت حکیم لقمان مٹی کھودتے رہے اس گھر کے لیے۔ اور اس شخص کا غلام بھاگ گیا تھا، اور حضرت حکیم لقمان جو تھے وہ سیاہ فام تھے، اور اس کو لگا کہ یہی میرا غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے۔ اس بندے نے یہ سمجھ کر کہ یہ میرے غلام ہے مٹی کھودنے پر لگایا تھا، اور حضرت حکیم لقمان 1 سال تک وہاں پہ مٹی کھودتے رہے، اور جب وہ بھاگا ہوا غلام واپس آیا تو وہ حضرت کو پہچانتا تھا، تو وہ حضرت کے پاؤں کے اندر بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ اور جو مکان کا مالک تھا، جب اس کو آپ کے مقام و مرتبے کا پتہ چلا اور آپ کے علم اور حلم کا پتہ چلا تو اس نے بھی آپ سے بہت اچھے طریقے سے معافی مانگی اور معذرت کی۔ حضرت حکیم لقمان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں بھی مجھے کوئی گھاٹا نہیں ہوا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ میں نے جانا ہے کہ اگر اپنے سے کم آدمی کو جب ہم کسی کام پر لگاتے ہیں، اور ایسا کام خاص طور پہ جس کے اندر محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو وہ کام کتنا جسمانی اور کتنا روحانی نقصان بندے کو دیتا ہے مجھے آج پتہ چلا ہے۔ حضرت حکیم لقمان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بھی ایک غلام ہے، اور میں بھی سارا دن ان کو انہی کاموں کے اندر لگائے رکھتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ یہ جو مشقت والے کام ہوتے ہیں اس کے اندر روحانی اور جسمانی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور 1 سال جو میں نے کام کیا ہے اس کے اندر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب بندہ مشقت والا کام کرتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف خود کو ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، مجھے فائدہ ہی ہوا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو خدا ترسی ہے اور دل کے اندر کسی دوسرے آدمی کے لیے ترس کا پیدا ہونا، یہ انسان کی عظمت کی علامت ہے۔ انسان کی عظمت اور بلندی اسی بات کے اندر ہے کہ جو آپ سے نیچے والا طبقہ ہے، جس کا مقام و مرتبہ آپ سے کم ہے، آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں، اس کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ بندے کو کسی کی تکلیف کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کے اوپر خود پہ وہ مشقت پڑتی ہے، خود پہ وہ تکلیف آتی ہے۔ جب تک بندہ اس تکلیف کو خود محسوس نہیں کرتا، سامنے والے کا دکھ اور درد بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے، جو ہماری رعایا ہے، جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے انڈر رہ کے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے مشقتیں پیدا نہ کریں۔ جب ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے خود بخود آسانیاں پیدا کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔